الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ ومولانا العظیم۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں بیان کریں گے۔ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اسلام کا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ زبان سے پڑھنا، دل سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کی استطاعت تو حج ادا کرنا۔ یہ 5 اہم ارکان ہیں۔ اس میں سے زکوٰۃ تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے، بے وقوف دیوان مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جس کے پاس 20 دینار ہوتے تھے یا 200 درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے تو ان پر زکوٰۃ فرض تھی۔ تو 20 دینار کے آج کے حساب سے سونے کا سکہ جو ہوتا تھا، دینار اسے کہتے تھے، تو آج کے حساب سے اس کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، یعنی 87.5 گرام، اور 200 درہم کی مقدار 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو وہ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا تو اس کی مقدار بنتی ہے 52.5 تولے چاندی، یعنی 612.36 گرام۔ آج کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج یعنی 3 اپریل 2023 کو آج کی قیمت پاکستان کے سکہ وقت راج کے مطابق 1,34,000 روپے بنتی ہے۔ تو آج کے دور میں جس کے پاس سیونگ یعنی جو اضافی پیسے یعنی جو پیسے ہیں اس کے پاس رقم یا سونا یا چاندی یا ان تینوں چیزوں کے پیسے بنائے جائیں تو 1,34,000 بنتے ہیں تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ ضروریات سامان وہ اس میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو سامان ضرورت کے لیے ہے، برتن ہے، فریزر ہے یا فرنیچر ہے یا موبائل ہے یا سواری ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، کوئی بھی ضرورت کی چیز ہے، ان سب چیزوں کے علاوہ سونا ہے یا چاندی ہے یا پیسے ہیں یا مال تجارت ہے، یہ 4 چیزیں، ان چاروں چیزوں کو ملایا جائے تو اس کے پاس 1,34,000 روپے بن جاتے ہیں۔ مال تجارت اس کی دکان ہے، دکان میں جو سامان بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے، یا اس گھر میں جو چاندی ہے اس کا حساب لگایا جائے، یا سونا ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے، یا اس کے پاس جیب میں یا گھر میں یا بینک میں جو پیسے ہیں ان سب کا حساب لگایا جائے۔ پھر جو قرضہ دینا ہے وہ اس میں نفی کر کے باقی جو اس کے پاس پیسے بچتے ہیں تو ان کی مقدار بنتی ہے 1,34,000، 52.5 تولے چاندی کے برابر۔ تو یہ بندہ یہ صاحب نصاب ہے یا یہ عورت صاحب نصاب ہے، تو ایسے مرد پر ایسی عورت پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پھر اگلی شرط ہے کہ سال کا گزرنا۔ جس دن حساب لگایا ہے اس دن یہ صاحب نصاب بنا۔ اب صاحب نصاب بننے کے بعد 1 سال بعد وہی تاریخ جو آئے گی تو اس پر پھر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ اب زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ، یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بہت ہی پیارا حکم ہے، بہت ہی آسان حکم ہے زکوٰۃ کا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میں نے دیا ہے مال اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر سال جو آپ نے استعمال کیا ہے سال کے بعد جو بچا ہے اس میں سے ادا کرو۔ پھر یہ بھی نہیں کہ سارا ادا کر دو، بلکہ فرمایا کہ 39 حصے آپ اپنے پاس رکھو، 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو مستحقین ہیں ان پر جو ہے یعنی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی کے پاس نہ تو پوری مقدار سونے کی ہے، نہ پوری مقدار چاندی کی ہے، نہ پورے پیسے ہیں، تو پھر یعنی
تو پھر ان سب کو ملا کر پیسے بنائے جائیں گے. سونے کے پیسے بھی بنا لیے, چاندی کے پیسے بھی بنا لیے, جو دکان میں بیچنے کے لیے سامان رکھا ہے ان کے بھی پیسے بنا لیے, جو پیسے ہیں وہ بھی اس میں جمع کر دیے. ابھی ان کی مقدار بن گئی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر, یعنی آج کے حساب سے 1,34,000. تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے, یہ صاحب نصاب کو پہنچ چکا ہے, ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. اور قرض کے بارے میں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں. اگر کسی پر تمہارا قرض آتا ہے تو اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. لیکن قرض کی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ نقد روپیہ ہے یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا یا تجارت کا اسباب بیچا, اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال کے بعد یا 2-3 سال کے بعد وصول ہوا. جو پیسے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لازمی ملیں گے, یقین ہے کہ یہ وصول ہوں گے, تو ان کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے. ہاں, ایسے کوئی پیسے ہیں جن کا آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ پیسے تو بس گئے, یہ تو ملنے والے ہیں ہی نہیں, تو ایسے قرضے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں, جب مال پر پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے. نیک کام میں دیر لگانا اچھا نہیں ہے. جو تاریخ آ گئی ہے, جس تاریخ کو آپ نے حساب کیا صاحب نصاب بنے, اب اس تاریخ تک آپ کا سال پورا ہو گیا, اب زکوٰۃ ادا کر دے, دیر نہ کرے. یہ نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور یہ مواخذہ اپنی گردن پر رہ جائے. اگر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا نہیں کی, یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا, تو یہ گناہ گار ہوگا. تو زکوٰۃ اس کا ذمہ رہ گئی, تو یہ گناہ ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہے. یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے اور 40 روپے میں سے 1 روپے. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے, یہ مسئلہ یاد کر دیں. ایک مسئلہ یہ بھی یاد کر لیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایک غریب کو کم سے کم اتنا دے کہ اس دن کے لیے کافی ہو جائے, کسی اور سے اس دن نہ مانگنا پڑے, کم سے کم اتنا دے. ایک ہی فقیر کو اتنا مال دے دینا جتنے مال کے ہونے سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, یہ مکروہ ہے. یعنی آپ ایک ہی غریب کو, ایک ہی مستحق کو 1,34,000 دے دیتے ہیں, تو یہ مکروہ ہے. یعنی اتنی دے دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے, تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے. زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں ہے, مسلمان کو ہی دینا ہے. اور زکوٰۃ اور عشر اور صدقۃ الفطر اور نظر اور کفارہ, یہ سب چیزیں, باقی جو چیزیں ہیں صدقہ خیرات, وہ تو آپ کافر کو دے سکتے ہیں, لیکن عشر, صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ اور کفارہ یہ آپ مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں, کافر کو دینا درست نہیں ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنوانا بھی درست نہیں ہے, مدرسے کی تعمیر میں بھی یہ نہیں لگ سکتا, اور جو مستحق نہیں ہے یعنی جو خود صاحب نصاب ہے اس پر بھی یہ زکوٰۃ درست نہیں ہے. اسی طرح اپنی زکوٰۃ کا پیسہ ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, پردادا پردادی وغیرہ کو نہیں دے سکتے. اپنی اولاد, اپنے پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, ان کو بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان رشتہ داروں کے سوا یعنی ماں باپ اور بیٹا بیٹی, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیوں کے علاوہ باقی آپ زکوٰۃ دائیں بائیں جتنے رشتہ دار قریبی ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں. جیسے بھائی بہن, بھتیجی بھانجی, چچا پھوپھی, خالہ ماموں, ساس ہے, سسر ہے, باقی جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کو دے سکتے ہیں, بلکہ ان کو دینا زیادہ جو ہے اچھا ہے. یعنی زکوٰۃ کے دینے اور زکوٰۃ کے سوا صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتہ ناتا کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان کو دیتے وقت بتانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے. بغیر بتائے دے, دل میں نیت کر لے زکوٰۃ کی, اور یہ معاملہ اللہ کے ہاں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. بتا کر دینا درست نہیں ہے کہ ان کا دل ٹوٹے گا کہ مجھے زکوٰۃ مل رہی ہے, مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو دل توڑنا اچھی بات نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ بغیر بتائے ان کو زکوٰۃ ادا کرے. اسی طرح سادات کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کو, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے. یعنی ان سادات کو آپ تحفہ ہدیہ دیں, ان سادات کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے. زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے,
اور یہ عظیم الشان گھرانہ، عظیم الشان لوگ ہیں سادات، تو ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو یہ پھر مناسب نہیں ہے۔ تو سکرین پر میرا نمبر موجود ہے 0308 87 11 349، یہ نمبر نوٹ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مفتیان حضرات سے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی نمبر پر میرا واٹس ایپ بنا ہوا ہے، واٹس ایپ پر بھی آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ جو مسائل رہ گئے ہیں تو پھر وہ آپ فون پر یا واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عظیم الشان حکم کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا